أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بدرگوئی قصر مختصر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، فرمایا کہ نکاح جتنا کم خرچے پر ہوگا نا اتنا بابرکت ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو بس اسی کے متعلق چند ایک باتیں ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے جلیبیب تم نکاح نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے حضور نہ تو میرے پاس پیسے ہیں، نہ کوئی منصب ہے میرے پاس، نہ جاہ و جلال ہے، اور رنگ کا بھی میں سانولا ہوں۔ کریمہ علیہ السلام نے ان کی ان باتوں میں سے کسی بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا میں وہ میرے غلام تم نکاح نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے پھر وہی قصہ سنایا سارا۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات کی طرف توجہ کیے بغیر ہی تیسری بار پھر فرمایا میں تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے حضور مجھے دے گا ہی کون؟ کون دے گا اپنی بیٹی مجھے؟ وہ میرے پاس آئے گی وہ بھی بھوکی رہے گی بیچاری۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے ایک سردار کے گھر بھیجا۔ میں جاؤ اس کے گھر جا کے انہیں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ یہ جب گئے جا کے دروازے پہ دستک دی انہوں نے، تو ان کے بچی کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا اچھا میں جا کے مشورہ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ وہ گئے جا کے انہوں نے گھر والی کو بتایا تو گھر والی جو ہے نا وہ کہنے لگی نا 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 وہ تو اس کو تو میں جانتی ہوں، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہماری تو بیٹی رل جائے گی، اس کو تو روٹی نہیں کھلا پائے گا وہ۔ بچی نے سنا، اس نے کہا اماں کیا بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا یہی ہے بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اب بچی کی آواز سنیں، اس کی بات سنیں۔ اس نے کہا اگر حضور نے فرمایا نا آپ میرا ہاتھ پکڑ کے حضور کے حوالے کر دیں، قسم خدا کی حضور مجھے ضائع نہیں ہونے۔ بیٹی نے آگے ایک لفظ اور بھی کہا، اس نے کہا کہ اماں آپ کو پتہ ہے آپ کس کے حکم کو موڑ رہے ہیں؟ نہیں ہے نا کچھ اس کے پاس، آپ رسول اللہ علیہ السلام کا حکم مان کے کر دیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچی کے والد صاحب جو ہیں انصاری صحابی حضور کے، وہ گئے سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور آپ کا حکم مان کر ہم نے اس کا نکاح کر دیا ہے، نکاح ہو گیا اس کا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں جب عرض کی گئی نا، اس بچی نے یہ کہا ہے کہ آقا علیہ السلام مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، لن یضیعنی، کریمہ علیہ السلام کو کبھی بھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے، کبھی مجھے نقصان نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ خوشی سے چمک، سبحان اللہ، نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی یا اللہ اس مائی صاحبہ کو، اس خاتون کو، اس بچی کو زندگی ساری کبھی تکلیف نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ حضور نے دعا کی خاتون کے، اس بچی کے لیے، سبحان اللہ اکبر۔ جب دعا کی نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے، صحابہ فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں پورے مدینے میں سب سے زیادہ خرچیلا کو گھر تھا نا وہ انہی کا گھر تھا، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا، ادھر اٹھا کے دے رہے ہیں تو ادھر اٹھا کے دے رہے ہیں، ادھر بانٹ رہے ہیں تو ادھر، کوئی فقیر آئے تو وہ لے کے جا رہا ہے، مسکین آئے تو وہ لے کے جا رہا ہے، محلے والے تو وہ لے کے جا رہے ہیں، اور کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے انہی کا دروازہ بجاتے ہیں۔ یہ تو وہی تھے جن کے پاس تھا کچھ نہیں، انہوں نے رسول اللہ کی دعا ان کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرما دی۔ ایک جنگ میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بڑے عرصے بعد ان کے نکاح کے،
آقا علیہ السلام نے میں کہ ڈھونڈو کون کون شہید ہوئے. صحابہ کرام علیہ مردوان ڈھونڈ رہے ہیں. آئے تو کہنے لگے حضور فلاں 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 شہید ہو گئے. کریم آقا علیہ السلام نے میں کو جلیبیب نظر نہیں آ رہے وہ کہاں ہیں؟ انہیں دیکھو وہ غازیوں میں ہیں شہیدوں میں ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان گئے جا کے دیکھا انہوں نے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی انہوں نے. ایسی جگہ پہ تھے بالکل تنے تنہا 7 کافر ارد گرد مرے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں خود پڑے ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام کی بہادری اور شجاعت دیکھو. 7 کافروں کو مار کے پھر اپنی جان دی ہے. 7 کافر مارے ہیں پھر اپنی جان دی ہے. یہ 7 کافر اکٹھے حملہ آور ہو گئے تھے سب کو مار دیا بالآخر خود بھی شہید ہو گئے وہیں پر. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اس کی قبر کھودو. قبر کھودی صحابہ نے اور آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو اس طرح کر دیے. میں اٹھا کے میرے بازوں پہ رکھو میں خود اس کو دفن کروں. بتائیں یار اس سے بھی بڑا کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام خود اٹھا کے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں کوئی بھی قبر تیار ہوتی نا وہ جا کے پہلے لیٹتے ہیں قبر میں. لیٹ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر تیار ہے سوڑی بن گئی ہے لے آئیں اسے. جب اس کی قبر تیار ہوئی نے میرے آقا علیہ السلام ٹھہرو ٹھہرو میں لیٹ کے دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں کلمہ پڑھا انہوں نے. ابا جی فوت ہو گئے تھے پہلے ہی. چچا نے گھر سے نکال دیا. چچا ہی کفیل تھا. چچا نے گھر سے نکال دیا کلمہ پڑھنے پر. کپڑے بھی اتار لیے بے لباس کر کے گھر سے نکال دیا. گھر سے نکلے تو ان کی اماں نے اوپر سے دیکھا کہ بیٹا بغیر لباس کے کھڑا ہے. اماں نے ایک چادر پھینکی. بیٹے نے وہ چادر درمیان سے پھاڑی آدھی نیچے باندھ لی آدھی اوپر اوڑھ لی چادر. اوڑھ کے رات کو سفر کرتے کرتے سویرے کی نماز فجر کی نماز حضور کے پیچھے آ کے پڑھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا اصل نام بتایا انہوں نے. جی لوگوں کو بھی بھول گیا میں نے پڑھا تھا مجھے بھی بھول گیا. کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا یہ تو ذوالبجادین ہے جو چادروں والا ہے. پورا قصہ سنایا ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ. میرے چاچے نے نکال دیا ہے ہر چیز سے آگ کر دیا مجھے بالکل کچھ نہیں دیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا خیر ہوگی. حضور تبوک جانے لگے تو وہ بھی آگے کہنے لگے حضور دعا کرے گا مجھے شہادت کی موت. میرے آقا علیہ السلام نے کیکر کی کھال ہوتی ہے چھال وہ لے کے آتا وہ لے کے آئے. آقا علیہ السلام نے اس کے یہاں پہ باندھ دی. آقا علیہ السلام نے ساتھ دعا کی مولا اس کا خون کافروں پہ حرام کر دیا. آقا علیہ السلام کے پاؤں پکڑ کے عرض گزار ہو یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا میری شہادت کے لیے دعا کریں. میرے آقا علیہ السلام نے مایا کہ ذوالبجادین تو جس سفر پہ جا رہا ہے نا تو بخار سے بھی فوت ہو گیا نا شہیدی ہوگا تجھے شہادت چاہیے نا وہ تجھے ملے گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تبوک میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا. کیا دیکھا میں نے رات کے وقت جو نا اچانک دور مجھے لالٹین روشنی وہ دکھائی دی. میں ایک دم سے ڈر گیا. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو تو کوئی مخالفین آ گئے ہوں یہاں پہ حملہ کرنے لگے ہوں ہم پر. کہتے میں بھاگ کے گیا نا کیا میں نے دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر تیار ہے. قبر کے اندر حضور کھڑے ہوئے نیچے حضور اترے ہوئے ہیں قبر کے اندر. میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر اور عمر کو فرما رہے ہیں فرمایا کہ یہ ذوالبجادین کو اپنے بھائی کو اٹھا کے میرے حوالے کرنا اسے لٹاؤں گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مرنے کی کبھی بھی میرے اندر اتنی تڑپ نہیں آئی تھی جتنی تڑپ اس رات میرے دل میں پیدا ہوئی. کاش کہ آج میں مر گیا ہوتا رسول اللہ کے ہاتھوں دفن تو ہو چکا ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین فرمائی. جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بالکل جناب غریب ہے. جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے. آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے. آپ چاہیں تو اپنے گھر میں رکھ لیں چاہیں تو کسی غلام کے ساتھ روانہ کر دیں گے. میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. کریم آقا علیہ السلام نے جیسے سنا آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا. آقا علیہ السلام کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے انتہائی غریب. وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آپ رکھیں ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں رکھتے نا تو پھر ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے ہے تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جا پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا ان سے کچھ مانگ کے لا.
ان سے مانگ کے لا وہ پیسے شیسے لے آ تیرا نکاح کر دیتا ہوں. وہ گئے جا کے گھوم پھر کے کسی نے دیے ہی نہیں. واپس آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں یا دیتے نہیں ہے مجھے تو کچھ نہیں ملا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں چل دوبارہ جا کے تو کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آیا. اتنے کر لیتے جا لوہے کی انگوٹھی لے آیا. وہ گئے جا کے انگوٹھی ڈھونڈتے رہے وہ بھی نہیں ملی. کہنے لگے یا رسول اللہ انگوٹھی بھی نہیں ملی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر. کہنے لگے حضور اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتنا کیا کہ نا وہاں سے روانہ ہوئے. ایسے جا رہے تھے نا حضور نے دیکھا پیچھے سے آواز دی میں واپس آوے. سبحان اللہ. تجھے قرآن کتنا آتا ہے؟ قرآن تجھے کتنا آتا ہے؟ کہنے لگے حضور فلاں صورت آتی ہے. میں اور کہنے لگا فلاں بھی آتی ہے. میں اور کہنا فلاں بھی آتی ہے. آقا علیہ السلام میں چل ٹھیک ہے اتنی صورتوں پہ طرح اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں یہ تو نے صورتیں اس کو زبانی یاد کر نکاح کر رہا ہوں یہ صورتیں تو نے یاد کروانی ہے اس کو. یہی بار ہے تیرا حساب لگائیں جی نکاح کیسے آسان ہوگا. یہاں بھی ہے ایسا نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پہ وہ بڑی بیچاری رشتہ کرنا ہو تو ٹھیک ہے استخارے بھی پھر ٹھیک نکلتے ہیں. اس رشتہ نہ دینا ہو تو پھر استخارے ہی الٹے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر بڑا تایا وہ بھی نہیں مانتا جلدی. وہ جو پھپھو ہوتی ہے جو ہر کام میں لڑاکی ہوتی ہے اس معاملے میں اس کے بھی مانی جاتی ہے. الٹی پھپھو نہیں مان رہی. یہ کیا عجیب نظام ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی کر کروں آقا علیہ السلام نے ارشاد میں لوگ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے جمال کی وجہ سے اونچے خاندان کی وجہ سے. حضور نے میں تیرے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے تو نے نکاح اس کے ساتھ کرنا جو دیندار ہو. ہاں یہ حضور کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حضور کا جلال دیکھیں. میں نہ مال دیکھنا نہ حسب دیکھنا نہ نسب دیکھنا کیونکہ مال جو ہے نا وہ تو ایک ڈاکو سامنے آیا تو سارا مال لے گیا ایک منٹ میں. اونچا خاندان جو ہے چھوٹی سی بات ہو جائے تو سارا خاندان بھی گیا ہر چیز گئی ہے جی. اور بندے کی کچھ بھی نہیں بچتا نہ مال بچتا ہے نہ حسن جو ہے ایک بیماری کی مار ہے یار. ہلکی سی بیماری کیا یہ سارے بال جھڑ گئے ہر چیز ختم فنا ہو گیا سارا. میرے آقا کے سامنے دینداری وہ ہے جو دنیا میں نہیں جاتی نہ ہی آخرت میں جاتی. یہ بندے کے ساتھ رہے گی یہ ساتھ رہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی بیٹی پورے مدینے میں انتہائی حسین و جمیل. پورے مدینے میں خلیفے نے پیغام بھیجا آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میں نہیں دیتا نکاح میں نہیں دیتا. خلیفہ حاکم ہے وقت کا. خلیفہ کو چھوڑا نہیں تھا اس وقت. خلیفہ یہاں تو ایک منشی کا بنیا تھا آپ کے جی وہ تو پھر پورے عالم اسلام کو خلیفہ ہے. وہ حاکم ہے عبد الملک. اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں دیتا رشتہ. میں نہیں دیتا رشتہ. انہوں نے پکڑا پھر انہیں جی گرفتار کیا سزائیں دی. ہر بار پوچھتے مارنے کے بعد ہاں بھی رشتہ دے گا. انہوں نے نہیں دیتا میں نہیں دیتا رشتہ. ایک دن کیا ہوا کہ آپ کا ایک شاگرد تھا ابو وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پڑھتے تھے حضور کی حدیث. ایک دن جناب وہ آئے آگے کچھ دنوں بعد آئے چھٹی کرنے کے بعد آپ کے پاس ہے. آپ نے میں کدھر گیا ہوا تھا اتنے دن تو آیا نہیں. اس نے عرض کی حضور میری بیوی فوت ہو گئی تھی بیمار ہوئی پہلے اس کی تیمارداری میں رہا بعد میں فوت ہو گئی بس وہ اس لیے آنا جانا لوگوں کا بس وہ دکھ مجھے بھی تھا کچھ. آپ نے فرمایا کہ پھر کو اور انتظام کیا نکاح کا. اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ ہے نہیں نکاح کا کیا انتظام کرنا ہے. مجھے تو کسی نے دینی نہیں اب میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں تو میں نے سوچنا نہیں اب تو نکاح کا. حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تیرا نکاح کا انتظام میں کر دوں تو سبحان اللہ. خوش ہو گیا. استاد جی آپ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر تیرا نکاح میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. تیرا نکاح میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. بس جا کے گھر بتا دے تو تیاریاں کر نکاح ہو گیا تیرا. جی اللہ اکبر کبیرہ. اسی دن مغرب کا وقت تھا. اسی دن مغرب کا وقت تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے گھر آئے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ بیٹے کپڑے پہن لے یعنی کہ چادر وغیرہ اوڑھ لے تو برقع پہن لے اپنا. میں تجھے تیرے شوہر کے گھر چھوڑا ہوں بیچارہ اکیلا ہوگا. اللہ اکبر اکیلا ہوگا تیرا شوہر تجھے لے جاؤں میں وہی چھوڑا ہوں. بتائیں بھی دیکھیں کیسے رخصتی ہو رہی ہے. ابا خود چھوڑنے جا رہا ہے. یہاں کو جائے چھوڑنے تو 100 باتیں کریں گے. باتیں بھی وہ کریں گے جن کی اپنی عزت معاشرے میں نہیں ہوگی. جو خود ٹکے ہوں گے نا ٹکے بھی نہیں ہوں گے وہ بھی باتیں کریں گے. اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی بیٹی کو لے کے چلتے ہیں. پیچھے پیچھے بیٹی جا رہی ہے آگے ابا جی جا رہے ہیں. جی حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں. یہ وہی ہیں مشکات شریف میں حدیث پاک ہے
یزید کے دور میں ظلم ہوا، مسجد نبی پورا ہفتہ بند رہی، پورا ہفتہ نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ تکبیر ہوئی۔ یہ اس وقت بھولے بن گئے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ کمل ہے، بابا اسے چھوڑ دو۔ یہ وہاں سے بھاگے اور سیدھے جناب آقا علیہ السلام کے روضہ شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ ہفتے بعد جب باہر آئے نا، جب امن ہو گیا، وہ سارے دفع ہو گئے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز کا کیا کرتے تھے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا جی بھوکے آپ نے کیسے زندہ رہ گئے؟ لیکن چونکہ وہ ان کے نزدیک رب تعالیٰ کے حکم کی قدر تھی، انہوں نے پوچھا نماز کا کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب نماز کا وقت ہوتا نا، اذان کی بھی حضور کے مزار مبارکہ سے آواز آتی تھی، تکبیر کی بھی آواز آتی تھی، سبحان اللہ، اسی سے سارا کام چلتا تھا۔ وہ بندہ خود جناب محدثین فرماتے ہیں 30 سال پورے انہوں نے جتنی بھی اذانیں ہوئی ساری مسجد میں سنی جی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کو لے کر پہنچتے ہیں جناب اپنے داماد کے گھر، وہاں جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے شاگرد نے پوچھا کون؟ اور میں سعید۔ شاگرد بھی ششپن میں پڑ گیا، یہ سعید کون ہے؟ میرے استاد سعید تو مسجد سے باہر نہیں نکلتے، یہ کوئی اور سعید ہوگا۔ جیسے دروازہ کھولا تو استاد صاحب ہیں، تو سجی آپ اس وقت؟ اور میں یار میں نے کہا تو اکیلا ہوگا، پریشان ہوگا، تیری بیوی کو لایا ہوں تیرے پاس چھوڑ دوں تاکہ تیری رات کو خدمت کر سکے۔ جی تیری بیوی کو لایا ہوں تاکہ تیری خدمت کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے حضرت ابو بطا کہتے ہیں کہ آپ کے میرے استاد جو ہے نا اپنی بیٹی کو چھوڑ کے گئے، میں نے دروازہ بند کر لیا، کہتے ہیں جیسے میں نے دروازہ بند کیا وہ بچی جو ہے نا ان کی بیوی وہ گر پڑی نیچے، بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے پانی کے چھینٹے مارے، اس سے وہ جناب ہوش آیا، اسے پھر میں لے گیا اپنی اماں کے حوالے کیا، میں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ کہتے بس یہ سن کے میں نے پھر گھر کی چھت پہ چڑھا، میں نے زور سے اعلان کیا لوگو میرا نکاح میرے استاد نے اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ خلیفے نے پیغام بھیجا کہ نکاح تیری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، نہ کر دی، جیل چلے گئے، مار کھاتے رہے، نہ میری بیٹی کا نکاح ہوا کسی دیندار کے ساتھ، حساب لگا۔ اور اگلی بات ہے کہ حضرت مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے مشہور بزرگ ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، محدث اعظم بھی ہیں اپنے وقت کے، مجاہد اعظم بھی ہیں اپنے وقت کے جی۔ ایک سال حج پہ جاتے ہیں، ایک سال آپ جہاد پہ جاتے ہیں، جب حج پہ جاتے ہیں اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، کس کس نے جانا ہے حج پہ؟ سارے اپنی پرچی جمع کرو، نام لکھوا دو، سب کے نام لکھ لیتے تھے، نام لکھ کے پھر جب وقت آتا ہے نا حج پہ جانے کا، سب کو کہتے ہیں ہاں بھائی لاؤ اپنا اپنا خرچہ بھائی، سب کی بناتے جناب پوٹلیاں بناتے پیسوں کی الگ الگ، سارے پیسے وہ جناب پیسے وہی رکھتے، اپنے پیسوں سے ان کو حج پہ لے جاتے، واپس جب آتے تو آ کے سارے کے گھروں سب کے گھروں کو دیکھتے، کسی کے گھر گرا ہوا ہے وہ بناتے، دیواریں تعمیر کرواتے، سارا تعمیر کروا کے پھر کہتے ہاں جی اب آپ اپنے گھروں میں جاؤ، پھر سب کو بلاتے، دعوت کرتے، پھر کہتے یار ان کو مدینے لے جاتے، مدینے سے جو کیا کیا چیز چاہیے یار، بچوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے کیا تحفہ چاہیے، سارا سب کو خرید کے دیتے، مکہ سے خرید کے دیتے ہیں جی۔ واپس آتے نا کہتے یار تمہارا حساب کر رہا ہوں، 2-3 دن بعد میرے پاس آؤ، حساب کرتے کہتے یہ تمہارے پیسے بچ گئے ہیں سارے، حساب کیے میں نے، پیسے تمہارے بچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اپنے علاقے سے پیسے جمع کر کے اپنا پیسہ دور دراز مدرسوں میں بھیجتے تھے، لوگوں نے اعتراض کر دیا آپ کے علاقے کے غریب رشتہ دار مسکین، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو کہو یار مدرسے کے لیے، میں اپنی پھپھو دے لوں پھپھو مرے کچھ ہو دے دے تو ادھر نہیں میں پھپھو جانا تو اتھو جانا یار، خدا کا نام لیا۔ اچھا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جتنا بھی سارا ہوتا نا سارا مدرسوں میں بھیجتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حیران ہوں گے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے دیکھو بات سنو، مجھے بھی پتہ یہاں غریب ہیں مسکین ہیں، اگر یہ مر گئے تو یہی مریں گے، وہ مدرسے والے مر گئے تو حضور کا دین رخصت ہو جائے گا، اس لیے مجھے دینے دو کہ کاش کہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ ذہن بن جائے، سمجھ آ جائے جی۔ اچھا حضرت مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے والد ہیں، ایک ترکی تھا، اس کے باغ میں آپ کام کرتے تھے، جیسے ہوتے ہیں کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں لوگ، اسی طرح کام کرتے تھے ترکی کے ہاں، ایک منٹ ترکی کے ہاں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ترکی جو ہے نا، اس نے ایک دن باغ میں آیا تو کہنے لگا یار اس طرح کرو میرے لیے ایک انار لاؤ، تو میٹھا لانا، ٹھیک ہے۔ وہ گئے انار توڑ کے لائے، کئی سالوں سے کام کر رہے تھے وہاں پہ، انار آگے پیش کیا، انہوں نے کہا جی یہ انار ہے۔ مالک نے انار توڑا، دیکھو تو وہ سارا پھٹا،
وہ آگے سے غصہ کرنے لگا. اس نے کہا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے اتنے عرصے سے باغ میں رہ رہے ہو, یہ کھٹا انار لائے ہو تم, یہ تو کھانے کا ہی نہیں ہے. آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جی آپ نے مجھے دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا, قسم سے آج تک میں نے انار توڑا ہی نہیں ہے, میں نے تو خود ہی توڑا. اس کے دل میں ایک بات گھر کر گئی. اس نے کہا اتنا ایماندار بندہ ہے جی, اللہ اکبر. اس نے کہا کہ آج کے بعد تیری باغ والی نوکری ختم, آج کے بعد تم نے میرے گھر کے کام کرنے, بس ترقی ہو گئی نا جی, اوپر چلے گئے. ایک دن جناب بیٹھے بیٹھے انہوں نے پوچھا, یہ بات سوچنے والی ہے اور ہر بندہ اسے اس بات کو پلے باندھے. آپ نے فرمایا کہ یار وہ ترکی جو تھا نا, وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ جوان ہو گئی ہے, میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو ذرا مشورہ دے کیسے بندے سے نکاح کیا جائے. آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہودی جو ہے نا, اے سننا یار, یہودی جو ہے نا وہ رشتہ کرتے ہیں بیٹی کا مال دیکھ کے. کیا دیکھ کے کرتے ہیں؟ مال دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں. پیسے زیادہ نے لہذا توڑ دو جناب. غریب آ جائے تو استخارے یاد آئیں گے, امیر آئے گا تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, اماں بڑی کیا گئی سی ہے. میں یہودی مال دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں بیٹی کا. انہوں نے کہا جو نصرانی ہے, نصرانی چوڑے, انہوں نے کہا وہ حسن دیکھ کے کرتے ہیں, سونی ہے. وہ کہنے لگا یہ بتائیں مسلمان کیا دیکھ کے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کے غلام جو ہے نا وہ رسول اللہ کا دین دیکھ کے کرتے ہیں, دینداری دیکھ کے کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کہنے لگا کہ پھر اگر آپ اجازت دیں, آپ راضی ہوں تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں. اللہ, اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں. جی وہ بھی راضی ہو گئے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کو منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے. والدین ایسے نیک ہوں تو پھر جا کے عبداللہ جیسے مجاہد بندہ پیدا ہوتا ہے, عبداللہ پھر پیدا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جناب اماں جو ہے سویرے سویرے جناب وہ فلمیں دیکھ رہی ہو, اماں ٹک ٹاک کی پوری وہ کیا نام اس کا ماہر ہو, ٹک ٹاک چلانے کی بھی بنانے کی بھی, کمرے میں گھس جائے. شوہر جو ہے بیچارہ سارا دن کمائی کر رہا ہے باہر, اماں جو ہے وہ ٹھمکے لگا رہی ہے ذاتی اپنے پرسنل, جی وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے کہہ رہی ہے لائک کرو, کمنٹ کرو اور شیئر کرو مجھے. جی جب حیا ہی مر جائے تو پھر بچے عبداللہ جیسے کیسے پیدا ہوں, پھر بچے پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے, وہ بھی جناب سارے اسی طرح کے پیدا ہوں گے جس طرح کے آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں. سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ بھائی؟ تو یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف کہ فرمایا کہ نکاح جتنا کم خرچ ہوگا اتنا فرمایا کہ وہ بابرکت ہوگا. کتنے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا نکاح کرتے ہوئے جناب وہ پیسے ادھار لے لیں گے. کہتے ہیں جی رشتہ دار کا اگر منہ ٹماٹر کھا کے سرخ ہوا ہے نا, میوے کھا کے سرخ ہوا ہے, تو اپنا منہ اینٹیں مار کے جوتے مار کے سرخ کر لو. بھئی یہ کیا طریقہ ہوا بھئی؟ یہ کس نے سوچ دے دی ہماری قوم کو؟ یہ تو عجیب بیوقوفانہ اور احمقانہ سوچ ہے نا یار. لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام نے بتا کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے دیکھنا ہے نا دینداری دیکھنی ہے. کیا دیکھنی ہے؟ دینداری دیکھنی ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یار فلاں بندہ دین میں وہاں پہنچ گیا, میں پیچھے رہ گیا ہوں, مجھے بھی چاہیے میں اس کی طرح کروں. جتنے نوافل وہ پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں, جتنا روزہ وہ رکھتا ہے میں بھی رکھوں, جتنا دین اس نے پڑھا ہے میں بھی پڑھوں. تو میں کہ جب بات ہے دنیا داری کی, یار وہ سائیکل پہ ہے تو میرے پاس تو پھر موٹر سائیکل ہے, مجھے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بار میرے پاس جوتا نہیں تھا تو میں بڑا ہی پریشان ہوا. میں نے کہا یا اللہ چنگا بلا تیرا بندہ ہوں میں, جوتا ہی نہیں میرے پاس پہننے کو, اتنا غریب ہو گیا آج شادی. تو کہتے ہیں میں بھاگتا وہ مسجد میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, یہی عرض کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں. کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ بندہ آیا, اس کا پاؤں نہیں تھا. کہتے ہیں میں ڈر گیا, میں نے کہا مولا تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر. اس کے بعد میرے پاس صرف جوتا نہیں ہے, پاؤں تو ہے میرے پاس, اس کے بعد تو پاؤں ہی نہیں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں دریا دجلہ کے کنارے میں نے کہ بندے کو دیکھا جی, اس کی پوری ران جو ہے نا اس کو چیتے نے کھا لیا تھا, مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگا مالک کا کروڑا شکر ہے. میں نے کہا بھائی تیری ٹانگ کو چیتا کھا گیا ہے, تیری ٹانگ کو چیتا پھاڑ گیا ہے, مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, زخم ہے, خون بہ رہا ہے, اور اتنا زور سے شکر ادا کی تو نے مالک کا. اس نے کہا شکر ادا کیوں نہ کروں, گناہ میں نہیں پھنسا ہوا, بیماری میں پھنسا ہوا, گناہ سے بچا رکھا. اندازہ لگائیں یار, نہ کریں جی, نہ دیکھیں ان لوگوں کو. دنیا والے لوگ ہیں نا, معاملہ اصل میں بنا یہ ہے جب سے ہمیں ٹیوشن مسجد کی ممبر سے بجائے, ممبر کے بجائے نا ٹی وی سے آنا شروع ہوئی ہے, ہمارا بیڑا غرق ہوا
ساری سمجھ بوجھ قوم عورتیں جو ہے نا بیچاری مرد جتنا مرضی زور لگا لے سمجھاتا رہے جی، جب واپس آئے گا تو وہ ٹی وی پہ جو کچھ دیکھ کے بیٹھی ہوگی نا اس کا ذہن وہی بنا ہوگا، اسی طرح کی وہ باتیں کرے گی، اسی طرح کا اس کا چال چلن ہوگا، اسی طرح کا وہ ڈھال، سارا کچھ اس کا وہی ہوگا۔ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے بچے جو ہیں وہ سکون سے رہیں، ان کی دینی تربیت ہو، تو پھر اس شیطان سے پیچھے چھوڑنا ہوگا جی۔ اپنی جو ہے نا تعلیم کا، تعلم کا جو راستہ ہے نا وہ ہمیں ممبر سے جوڑنا پڑے گا، رب تعالیٰ کے قرآن سے، رسول اللہ کے فرمان سے جوڑنا پڑے گا۔ جب تک وہ نہیں جڑتا ہم یوں ہی خوار ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔